السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وسیم احمد القادری امجدی، آپ دیکھ رہے ہیں امجدی میڈیا۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ میں آج ایک ایسے واقعات کی طرف آپ کو میں لے چل رہا ہوں جو مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 524 میں موجود ہے، جو آج سے 1450 برس پہلے جب میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس وقت کچھ کفار و مشرکین نے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کرنے کا ارادہ فرمایا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ مدینے کے چاروں طرف ایک خندق کھود دی جائے۔ آج بھی وہ واقعات تاریخ کی روشنی میں غزوہ خندق کے نام سے بہت ہی معروف و مشہور ہے۔ اس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ مدینہ منورہ کے چاروں طرف جو ہے ایک گڈھا بنا دیا جائے، خندق کھود دیا جائے، تاکہ دشمن جو ہے مدینے میں داخل نہ ہو سکے۔ نبی کریم نے جب اس وقت صحابہ کو یہ حکم دیا، تمام صحابہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کام میں لگ گئے۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی، اسی اثنا میں خندق کے بیچ میں ایک بہت بڑا چٹان آ گیا۔ صحابہ نے اپنی کوشش کے مطابق بھرپور اسے توڑنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہے، اور جب دیکھا کہ یہ چٹان ٹوٹے گی نہیں تو تمام صحابہ اکٹھا ہو کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم خندق کھود رہے تھے اور اسی اثنا خندق کے درمیان ایک بہت بڑی چٹان حائل ہو گئی ہے، چلیں آپ اسے توڑ دیں۔ اس وقت میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی تو تمہاری طرح بشر ہوں۔ جو لوگ نبی کو بشر کہتے ہیں وہ ذرا نبی کی قوت کا اندازہ لگائیں۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں وہ گڈھا، وہ خندق جو کھودا جا رہا ہے، اس میں وہ چٹان کہاں ہے۔ تمام صحابہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے پاس آتے ہیں، دیکھا ایک بہت بڑی چٹان حائل ہو گئی ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں تیشہ لیا اور اسے توڑنے لگے۔ جب میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیشہ اٹھایا تو اس وقت آپ اپنے بدن مبارکہ پر ایک کپڑا، جسے ایک تہبند کے طور پر لپیٹا گیا تھا، آقا نے صرف ایک ہی کپڑا پہنا تھا، اوپر صرف ایک کپڑا لپیٹ کر رکھا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، تیشہ اٹھایا، اتنے میں آپ کے شکم مبارکہ کھل گئے۔ وہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں۔ یہ بات دیکھنے کے بعد حضرت جابر اپنے گھر آتے ہیں اور اپنے رفیق حیات اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے قسم خدا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کیوں نہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کر دی جائے، مہمان نوازی کر دی جائے۔ تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تھوڑا سا جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے، ایک کام کرتے ہیں کہ میں آٹا گوندھ رہی ہوں، آپ بکری کے بچے کو ذبح کر دیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کے بعد ان کی بیوی نے آٹا گوندھ ڈالا۔ ان کی بیوی نے کہا آپ جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر آئیں۔ جب حضرت جابر گھر سے نکلے تو بیوی نے کہا کہ دیکھو وہاں مجمع کثیر ہوگا، زیادہ لوگ ہوں گے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے جا رہے ہیں، تو آپ چند ہی لوگوں کو دعوت دیں تاکہ یہ کھانا ان کے لیے پورا ہو سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے آپ کے دولت قدہ پر تشریف لائے۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما ہے۔ حضرت جابر نے آ کر دھیرے سے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی دعوت ہے، آپ کے ساتھ چند لوگ اور جا سکتے ہیں۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا تو آپ نے بھرے مجمع میں یہ اعلان فرما دیا کہ او میرے صحابہ، سنو، آج جابر کے گھر سب کی دعوت ہے۔ حضرت جابر نے جب یہ جملہ سنا گھبرا گئے، کہا یا رسول اللہ، میں نے تو آپ کو دعوت دی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، تم نے مجھے دعوت دی، تم مجھے کھلانا۔
اور میں اپنے اصحاب کو دعوت دے رہا ہوں، اپنے اصحاب کو میں کھلاؤں گا، اس میں فکر کرنے کی کیا بات ہے؟ جاؤ، لیکن ایک کام کرنا، گھر پہنچنے کے بعد جب تک میں گھر تمہارے تشریف نہ لاؤں تب تک تم جو ہے دیگچی سے ایک گوشت بھی مت نکالنا، اور جب تک جو ہے میں تمہارے گھر نہ آ جاؤں اپنی بیوی سے کہنا کہ وہ توے پہ روٹیاں بھی نہ ڈالے۔ اور جب وہ وقت آیا، وہ مقررہ وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ ایک تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت جابر کے مکان پر 1000 صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں پہنچے، اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ تقریباً 1500 لوگوں کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر کے گھر دعوت پر پہنچی۔ بہرکیف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے گھر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، وہ گوشت کہاں ہے جو ہمیں کھلانا چاہتے ہو؟ حضرت جابر نے دیگچی کی طرف اشارہ کیا، کہا یا رسول اللہ یہی ہے۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور دیگچی کے اندر ملا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جابر، وہ آٹا کہاں ہے جس سے تم روٹیاں بنانا چاہتے ہو؟ حضرت جابر نے وہ آٹا بھی لایا۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور آٹے میں ملا دیا، اور حضرت جابر سے کہا کہ یہ جو آٹا ہے نا، اس کی روٹی تمہاری بیوی تنہا نہیں بیل سکے گی، اس کے لیے اور عورتوں کو بلا لو، محلے کی اور عورتیں آ جائیں۔ ادھر تمام چیزوں کی تیاریاں ہو گئی، ادھر دیگچی سے کھانا نکل رہا ہے، ادھر صحابہ شکم سیر ہو کر کھا رہے ہیں۔ تقریباً 1000 یا 1500 صحابہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت کھائی، مگر کھانا جوں کا توں تھا، یعنی جس کا تس تھا، اس میں سے ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ سبحان اللہ، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت ہے کہ میرے آقا اگر کھانے میں لعاب دہن ملا دے تو صبح قیامت تک کے لوگوں کے لیے کھانا وہ کافی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت جابر سے کہا کہ ہم تو کھا چکے، ہمارے اصحاب بھی کھا چکے، ایک کام کرو، اب اپنے محلے کے لوگوں کو بھی کھانا کھلاؤ۔ حضرت جابر نے پورے محلے کے لوگوں کو بھی کھانا کھلایا، مگر وہ کھانا ختم نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ تاریخ میں آیا کہ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی حضرت جابر نے لوگوں کو کھانا کھلایا، پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوا۔ تیسرا دن آیا، پھر اس کے بعد حضرت جابر نے تیسرے دن بھی کھانا کھلایا، مگر وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ تب حضرت جابر نے تھوڑا سا ڈھکن ہٹا کر دیگچی کے اندر جھانکا کہ دیکھا کہ کتنا بچا ہے کھانا، کتنا ختم ہوا ہے۔ شام ہوتے ہوتے پورا کھانا ختم ہو گیا۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صرف آپ کے اصحاب ہی کو کھانا نہیں کھلایا، بلکہ میں نے تو 1500 سے زیادہ اور لوگوں کو کھانا کھلایا، اور پورے محلے کے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھانا کھلایا، مگر وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اگر تم اس کھانے کو صبح قیامت تک لوگوں کو کھلاتے تو بھی وہ کھانا ختم نہیں ہوتا۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا اختیار نہیں، وہ کسی طرح کے مالک و مختار نہیں، نبی قاسم نعمت ہیں۔ نبی کے قاسم نعمت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو چند لوگوں کا کھانا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن مل جانے کی وجہ سے وہ کھانا 1500 صحابہ یا 1000 صحابہ نے بھی کھایا، اور 3 دن متواتر حضرت جابر نے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ کسی طرح کے مالک و مختار نہیں، ایک بیہودہ عقیدہ ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی ہر چیز کے مالک و مختار ہیں۔ اگر وہ رائی کو چاہے تو سونا بنا دے، اگر وہ ذرے کو چاہے تو پہاڑ بنا دے، اگر وہ اشارہ کر دے تو اس کے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلے۔ یہ اختیار اللہ عز و جل نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
عطا فرمایا۔ اسی لیے تو پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس چیز کا حکم دے اسے کرو اور جس چیز سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ عزیزان گرامی، اس طرح بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند چیزوں پر اگر اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو کئی لوگوں کے لیے وہ چیز کافی ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پروردگار عالم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا نیا چینل ہے جس کا نام ہے امجدی میڈیا۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔